تو اگر آج تمہارے حق میں دلیل نہیں ہے تو یا تو صبر نہیں کر پا رہا، اور صبر چھوڑ کے جو تو نے غصے نکالے ہیں، مزاج دکھائے ہیں، اکھڑ بازی کی ہے، پھٹ گیا لوگوں کے آگے، آنسو دکھائے ہیں، تیرا دشمن تجھے مارک ڈاؤن کر چکا ہے، اسے مارنا کیسے؟ جنگوں کا سب سے بڑا اصول ہی یہی ہے، الخدعۃ، دھوکہ دینے کا نام اپنے دشمن کو، کہ وہ سوچتا کچھ ہو اور اسے مارتا کچھ ہو، اور اسے پڑھتا کچھ ہو اور اس پہ چڑھتا کچھ۔ یہ ڈپلومیسیز کرنے کے لیے تیری پرسنالٹی میں کتنی وسعت ہونی چاہیے۔ اس کو انٹرنیشنل ڈپلومیسیز بھی اپلائی کر سکتے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں جی قولوا قولا سدیدا، سیدھی معروف ہے، علی الاطلاق انڈیفینٹلی۔ تو یا تیری بے صبری نے تجھے مروایا ہے، اگر بزنس ڈاؤن ہوا ہے چیک کر تیری بے صبری کہاں۔ پہلا کروڑ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، ہمارے بڑے کہتے ہیں ڈر کے کہ پتر پہلا کروڑ بنانا بہت مشکل ہے گا، تیری روح فوت ہو جائے گی لیکن پہلا کروڑ نہیں بنے گا تجھ سے، تیری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی پتر لیکن پہلا کروڑ نہیں تو بنا سکتا، تیری ہستی کا وجود مٹا دے گا یہ معاشرہ لیکن پہلا کروڑ نہیں بنے گا تجھ سے، صدیاں گزر جائیں گی پتر لیکن پہلا کروڑ، پہلے 10 آدمی جماعت جوائن نہیں کریں، تیرے نبی جیسے آسن نرفع اولا اکمل اجمل اعظم انور جیسی ہستی کو 13 سال میں صرف 300 لوگ لگے۔ مشکل ہوتا ہے بنیادیں رکھنا کسی فلسفے کی، مشکل ہوتا ہے کسی چیز کی بنیاد رکھنا، کسی کی ابتدا، تھک جائے گا تو، جواب دے جائیں گی یہ ٹانگیں، مگر بیج جو ہے نا اس کے اوپر کلی نہیں اگ سکتی، بڑا تقاضا ہوتا ہے صبر کا اس ٹائم، ٹک کے بیٹھا رہا۔ 14 سال اولاد نہیں ہوئی ہمیں، 14 سال نہیں دیا اللہ نے ہمیں پھل، بیٹھے رہے ہم، دیکھ لے تو 2 مہینے پہلے اللہ نے بیٹا دیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی۔ صبر، ہولڈنگ یور گراؤنڈ اینڈ اسٹینڈنگ دیئر، بیٹھا رہے، نہیں سمجھ میں آ رہا درس تجھے، بیٹھا رہے، اگر تجھے لا ینجسو شیئن میں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ مفعول مقدم کیوں ہے، بیٹھا رہے وہاں، دعائیں کر ٹوٹی پھوٹی جگہوں پہ جا کے اللہ سے، علمنی سکھا اللہ مجھے، بیٹھا رہے وہاں پر، تیرے سینے میں وہ تاثیر ہی تب آئے گی جب وہ آنکھوں سے تیرے آنسو جھلکے، جس دن تجھے اپنی اوقات پتہ چلے گی، اس دن تجھے اپنی بساط پتہ چلے گی، جس دن تجھے اپنی اوقات پتہ چلے گی، کسی بڑے پٹھے کے ساتھ بیٹھ تجھے پتہ چلے گا، وفوق کل ذی علم علیم، کہ ہر چودھری کے اوپر ایک بڑا چودھری اور سردار ہے، ہر فیلڈ کے اندر، باہر نکل اپنے کلیے سے، آپ بڑی دنیا کے اندر، آج سی آئے گی تیرے اندر چکنے کی، کہ نئے بہت بڑے بڑے لوگ نے میرے ہوتے ہیں، ہم بیٹھے میں می مائی سیلف اینڈ آئی، میں بکری پر ذبح ہی ہوں ایک دن، صبر یقین، صبر یقین، صبر یقین، بہت صبر چاہیے زندگی، بہت صبر چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام کا صبر، بیٹا چھن گیا، آنسو ہی نہیں دیا اپنے قوم کو، اتنا صبر، بیٹا چلا گیا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا شیخ صاحب جگر کلیجہ، ہر تقریر میں جگر کلیجہ چل رہے ہوں گے، جگر کلیجہ، کہتے ہیں نا کسی نے مجھے شیخ صاحب کس طرح جگر پڑا، تو یہ ضبط کرنا شروع کر اپنی زندگی کو، پالنا شروع کر اس جن کو اپنے، ایک تیری باتیں بھی بڑی ہو جائیں گی، ان باتوں میں تاثیر بھی بہ جائیں گے تیرے سارے، آنسوؤں کے دریا بہ جائیں گے جب تو بیٹھا ہو۔ تو اسی پر میں اختتام کرتا ہوں آج کے کلام کا، آپ کی یہ سینہ نہ کھولی لوگوں کے آگے، مت بتائیں برابر والے کو کیا چل رہا ہے، ایک قائد، ایک لیڈرشپ، سردار، ایک بادشاہ کھل نہیں سکتا کسی کیا، نہ وہ پنڈال پہ رو سکتا ہے، وہ رو نہیں سکتا کبھی، لوگ دیکھ لیں گے کہاں سے مارنا ہے،
اور جب وسائل کم ہوں اور مسائل بہت ہوں اور کم من فیعتن قلیلتن کے ساتھ غلبت فیعتن کثیرہ کرنا، اور آسمان پہ نظر ٹکی ہوں کہ 300 کھڑے ہیں ہزار کے آگے، ایسی رحمتوں کے نزول کے لیے اخلاص، سچائی، ایمانداری، سب اللہ کا آسمان ہلتا ہی صبر کے اوپر ہے۔ یاد رکھے کہ ایک بڑا آدمی بیٹھ جائے ایک جگہ کے اوپر کہ ویکھ اللہ انہوں نے میرے نال کی کیتا، میں تیری وجہ نال آج خاموش ہے گئے، دیکھ اللہ انہوں نے کی کیتا میرے نال، انہوں نے ساڈی عزت نہیں رکھی، اللہ ویکھ انہوں نے ساڈی عزت نہیں کی، انہوں نے ساڈا احترام نہیں کیتا، ساڈا تقدس نہیں رکھیا انہوں نے، اللہ لیکن میں تیری وجہ نال بیٹھا ہے، تو تے ویکھ رہا ہے گا نا۔ اور جس دن اللہ کا کون آئے گا نا، تو یہ لکھنے والے جو لکھاری ہیں نا، ان کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کہ اتنے چاہنے والے کیوں ہیں اس کے ملک کے اندر، انہوں نے نہیں سمجھ آئے گا کہ کی چیز پھل دی ہے سینے دے اندر جڑی شیخ عاطف تو تے مر دی ہے، ایسے دھڑکے گا تو لوگوں کے سینوں کے اندر، اور اپنے آپ سے آزاد کر اپنے آپ، اور لوگوں کا ہو جا، قوم کا ہو جا، ملک کا ہو جا، امت کا ہو جا۔ وہ جن گلیوں میں تجھے یہ گزرنے نہیں دیتے تھے نا، سلطنت دے گا اللہ تجھے رہنے کے لیے۔ میں جب آ رہا تھا اس فیلڈ میں تو ساڈے بڑیاں نے سانو کیا رول جائے گا تو رول جائے گا، تو مولویاں پیچھے لگ گیا تو کہندے سی مینوں میں رول جاؤں گا، میں ہوں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول نے جرنیلاں نو لیکچر دے کے آیا ہوں، اللہ دے بندے ہو، کہندے نے میں رول جاؤں گا، کہندے سی مینوں میں رول جاؤں گا۔ ہوں میں رسال پور جا رہا ملٹری کالج، کوئی جگہ نہیں چھڈی پاکستان میں، دیکھو کہندے سی میں رول جاواں گا، میں رول گیا تھے، کہندے سی میں رول جاواں گا سچائی دے رستے دے اوپر۔ سفر انتہائی تنہائی کا ہی شروع، گھبرائی نہ، کوئی تیرے ساتھ نہیں ہے، ویلکم ٹو دا کلب، ہم تیرا سواگت کرتے ہیں اس دھرتی پہ جہاں تیرا کوئی نہیں ہوگا، لیکن جب تو زندگی تو وہ جب تو چل رہا ہو دیکھ کے تجھے لوگ رونا شروع ہو جائیں گے، کیا بات ہے، سرداری اپنا یہ والی، اور دے کے چلا جائیں اینڈ میں جب مقام ملے نا تجھے، جب مقام مل جائے تجھے، کچھ پہنچ جائے تو کسی جگہ پر، لوگ پیر مانتے ہو تجھے، کیا کریں گے؟ وہی کہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان دیا۔ ہمارے پنجابی کا ایک جملہ ہے، اعلیٰ جملہ، جان دو، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب لوگ آ جائیں تیری طرف آگے پہنچ، بولا میں یہ شہرت ہو رہا، میں اس کے لیے نہیں آیا تھا، ہم مخلوق نہیں ہیں جو لوگوں کے، ہم مولائی آدمی ہیں بھیا، مسند چھوڑ دی اس وقت جب تیرے پاس سلطنت آئی نا، مسند سے اتر جائیے اس کو۔ میں نے اپنے ادارے کی بنیاد ہے کہ 38 سال کی عمر میں ریٹائر ہو کے نکل گیا، بچے کے حوالے کر دیا، میں کہا جا سنبھال اس، ستاروں سے آگے جا، اور میں اپنی اور سلطنتیں بنا لوں گا بیٹھ کے، چھوڑ کے چلا جائیں، سوال چھوڑ کے چلا جا پنڈال پہ، زندگی ایسی جی، سوال چھوڑ کے جا لوگوں کے اوپر، جا سالو کر، تمہارے سانچے میں نہیں بیٹھ سکتے ہم، شہزادو تمنگری لا اپنے اندر، اور غنا اپنا غنا، یہ دعا میں آج دے کے جا رہا ہوں، اس سب سے زیادہ پڑھی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف، اللہ مجھے غنی کر دے دنیا کے لوگوں سے، غنی کر دے مجھے محتاج نہ کری کسی دا اللہ، تو کسی دے بھوک تھلے نہ لے کے آئے، اور کسی کتے بلے سے نہ مروا دی مجھے اللہ، جس دن لکھی ہو کوئی بڑا بھیجی مجھے مارنے کے لیے، کتے بلوں سے نہ مروا دی شیخ عاطف کو اللہ، کسی بڑے سے مروائی آگے گرنے کا تو مزہ ہے، ایسے کیڑوں سے مار کھا جائیں ہم، اور جب مارنے آئے تو اپنے ہتھیاروں میں سے زرس کے ہتھیار سے ماری ہوں کہ میں پہلے ہی تجھے دے دیتا ہوں، اب کیسے مارے گا تو، جا لے جا مجھ پہ، جو تم مجھ پہ قائم کرنے آئے میں پہلے ہی دیتا ہوں، تکلیف دے کے جا، دین کے دشمنوں کو بھی، ملک کے دشمنوں کو بھی، ہر اس دشمن کو تکلیف دے دے کہ جس دن تو گرے ایک بڑے ایوان میں آنسوؤں کے دریا ہوں کہ ایک سجن چلا گیا ان کا،
اور ایک ایمان جشن کے جام پی رہا ہو کہ واقعی کوئی بڑا پٹھا گرایا ہم نے کسی پارٹی کا. اللہ قوم کا حامی و ناصر ہو اور تمہیں وہ چیز بنائے کہ تمہارے پہ تحریریں ہوں اور تقریریں ہوں. لوگوں کی مثال دینا بند کر، خود مثال بن، خود ریفرنس پوائنٹ بن انقلاب کا، خود سلطہ کلیم کر اپنی جگہ پہ کھڑا ہو کہ دس از مائی گراؤنڈ اینڈ نو بڈی از گونا ٹیک دس اوے فرام می اینڈ آئی ول فائٹ ان مائی لاسٹ بلڈ ٹو سسٹین مائی انٹیگریٹی اینڈ ڈگنیٹی آف لائف. اور جب لوگ پوچھیں، آخری شعر اور جملہ رقم کر کے جا رہا ہوں آپ کی سرزمین پر، زندگی رہی تو پھر آؤں گا اور اگر نہیں، لوگ پوچھیں کون ہے تم، کون ہو تم، منن ہو آر یو. لوگ تیرا انٹرویو لیں، ماں یہ شعر نہ پڑھ دی لیکن پھر بھی پڑھ دی. لوگ پوچھے کون ہے بھائی تم، کتوں آئے ہو تسی. یہ شعر سنانے کا جگر ہونا چاہیے تیرے اندر، تاٹ ہونی چاہیے، ایک تاریخ ہونی چاہیے یہ شعر سنانے کی کہ آگے ہی اپنا تعارف دے رہا ہے تو دنیا کو، تعارف تیری شخصیت میں جھلکتا ہو، تیری آنکھوں سے ٹپکتا ہو، تیرے چہرے پہ ناچتا ہو یہ تعارف. آگے ہی کر وفا، آگے ہی شعور، نالج، پرسپیکٹو، پیراڈائم، پرسپشنز، قوت استدلال، آگے ہی کر وفا، صبر، تمنا، احساس میرے ہی سینے میں اترے ہیں یہ خنجر سارے. جزاکم اللہ خیر واسم الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے دنیا کی ادبیات کے اندر انی مچا دی 6 صدی کے اندر. سانو نہیں پتا ہوگا میڈیسن کی ہوتا ہے. ہم نے سلک انڈسٹری کی بنیاد رکھی، سانو نہیں پتا ہوگا انڈسٹریل رینیسنس کیا ہوتا ہے. ہم نے دنیا کو اخلاقیات کی وہ آرٹیکلز دیے ہیں، سانو ان اخلاق کا درس پڑھا رہے ہیں لوگ. اے بھی صبر ہے گئے نا بے خندہ کہ جو کبھی ہم سے آئے تھے مانگنے کے لیے، آج ان کی یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن لینا پڑتا ہے ہمیں جانے کے لیے کہ سکھا دے بھائی دنیا کیسے چلانی ہے. یہ اس بغیرتی پہ صبر کہ ہاں یہ بھی دن دیکھنے کو مل گیا، اور اگر گیا بھی تھا تو نوابوں کی طرح جاتا. اتنا لیتری ہونے کی کیا ضرورت تھی ان کی ثقافت کے آگے، اتنا لیٹنے کی کیا ضرورت تھی. کیا اپنی اسلوحہ ثابتن، کیا ہماری تہذیب، ہمارا سلسلہ، ہمارا دین، کیا اس کی تاریخ نہیں تھی جو تو اتنا زیادہ جلدی امپریس ہو گیا ان سے. جدت اپنانا غلط نہیں ہے. ہمارے کچھ بڑوں سے جدت اپنانے میں غلطیاں ہوئی، لیکن جدت اپنانے میں اپنے اصول تو پکے رکھتا. دنیا جہاں کا علم پڑھ رہا ہے اور قرآن حدیث کو ترک کر کے مہجورہ چھوڑ کے بیٹھا ہے. اللہ نے، میں ایک محفل میں بیٹھا، بڑے لوگ بیٹھے ہوئے، بڑا بڑا سردار بیٹھے ہوئے وہاں، کارپوریٹ دنیا کے چودھری بیٹھے ہوئے وہاں. میں کیا اگر ملازم کیسے رکھنا ہے میں قرآن حدیث سے بتاؤں تو آپ اس مولوی کو اجازت دیں گے اس محل پہ بات کرنے کی؟ وہ کہہ رہے شیخ صاحب تسی مولائی آدمی ہو، تسی اللہ اللہ کریا کرو، ہے کیڑی ڈومین میں تسی آ گئے. میں کہ میں تو ویسے ہی، میں تو چھوٹا جہا آدمی ہاں. اگر میں قرآن حدیث سے تانوں ریکروٹمنٹ دے پرنسپل دساں، ول یو الاؤ می ٹو اسپیک آن دس پینل؟ آپ مجھے اس پنڈال میں بولنے دیں گے؟ یہ بڑے لوگ بیٹھے ہیں، میں تھوڑی ذرا سنا دوں کچھ عربی شعر. انہوں نے کہا شیخ صاحب آپ مولائی آدمی ہیں، چھوڑیں آپ اللہ کا ذکر کیا کریں جا. میں سوچ رہا یار یہ مولویاں نے کی بنا دیتا ہے سامنے. وہ مجھے 15-20 منٹ تک نہ ترخاتے رہے، میں بھی لگا رہا الحمدللہ، اسی بھی پکے مولوی، اسی بھی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اچھا شیخ صاحب تو سو ملازم کیسے رکھ تسی سانو دسو کہ 850 لوگاں دی کمپنی ہے گی، تسی دنیا دار تسی دسو، تسی تو اپنا مدرسہ نہیں چلا سکتے، تسی تو زکوٰۃ دا پروڈکٹ ہو. لوگوں کی باتیں ہیں، ہم بھی بیٹھے ہیں وہاں پر. میں کہا اچھا، میں کہا اجازت ہے تو کچھ عرض کر. اور نے کہا دسو جی. برٹش پیٹرولیم انگلینڈ دی اینی وڈی کمپنی دا آدمی، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہو. میں کہا اللہ قرآن سے کہندا ہے ہاں ہمارا قبیلہ جوائن کر، دیکھ کوئی گرا نہیں سکے گا جس کے پاس
یہ دو قرآن اور حدیث کا علم جس کے اوپر کوئی نہیں گرا سکتا. عزیز پتہ نہیں کتنے جا رہے ہیں. میں کہا جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل سے گئے، ایک بندے کا ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا، تو ایک جگہ پر دو عورتوں کو پانی نہیں نکالنے کی سہولت مل رہی تھی. تو تسی جا کے انہوں نے کیا میں تھوڑی ہیلپ کر دینا. مردوں کو وہاں پر عورتوں کا لحاظ نہیں ہو رہا تھا.